بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی نیکی بدی کا پڑا رن کوئی، جو بھی ناسخ تھا وہ پیٹھ دکھلا گیا۔ رہ گئے ہم ہی قربانیوں کے لیے، سہ گئے ہم ہی محرومیوں کے ستم۔ معزز سامعین گرامی قدر، آپ کے سامنے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا واقعہ سارے کا سارا آ چکا ہے۔ آج میرا ایک درد دل کے ساتھ پاکستان کے میڈیا سے بھی سوال ہے کہ ایک مدرسے کے اندر کوئی چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی ہو جائے تو آپ شور و غوغا مچا دیتے ہیں۔ اور افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ بعض اسلام دشمن عناصر نے اس واقعے کے بعد بھی کہا یہ واقعہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا ہے۔ آپ خود بتائیے، یہ تعصب کی اور معاشرے کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی کتنی بڑی سازش ہے کہ اگر سیکولر یونیورسٹی ہو اور اس کے اندر ایک سیکیورٹی افسر کے پاس سے ہزاروں کی تعداد میں برہنہ تصویریں اور غیر اخلاقی تصویریں برآمد ہوں تو میڈیا پہ خبر بھی نہ چلے اور میڈیا میں اس کے علاوہ آواز بھی نہ اٹھائی جائے۔ اور اگر ایسا ہی واقعہ کسی مدرسے کے چوکیدار کے موبائل پہ پیش آتا، آپ خود جانتے ہیں کہ پورے میڈیا نے شور و غوغا مچا کے آسمان سر پہ اٹھا لینا تھا۔ یہ کسی اسلامی اسکالر یا اسلامی ڈپارٹمنٹ یا اسلامی لفظ کے نام کی وجہ سے واقعہ پیش نہیں آیا۔ یہ پاکستان کی سیکولر یونیورسٹیز کا مجموعی طور پہ یہی حال ہے، اور واقفان حال اس بات سے آگاہ ہیں کہ سیکولر یونیورسٹیز میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اب میں کسی یونیورسٹی کا نام نہیں لیتا، لیکن آپ چلے جائیے سیکولر اداروں میں، ہر ادارے کی ایک ہی سٹوری ہے اور ہر ادارے کی ایک ہی کہانی ہے۔ پاس کرنے کے لیے تھیسس کی آڑ میں، ڈگری کی آڑ میں جنسی طور پہ استحصال کیا جاتا ہے۔ کہاں ہے محبتی مافیا؟ کہاں ہے فیمنزم کے دعوے دار جو عورتوں کے حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں؟ کیا یہ عورت کا سب سے بڑا استحصال نہیں ہے؟ ہم متعدد مرتبہ یہ بات کہہ چکے ہیں، جنسی ہراسمنٹ اور عورت کا اپنا جسم بیچنا یہ کائنات کے اندر، دنیا کے اندر بدترین استحصال کی قسم ہے۔ کبھی فیمنسٹ لوگوں نے ان بازار گناہوں کو بند کرنے کی بات کی ہے؟ اس سے بڑا استحصال کیا ہو سکتا ہے کہ عورت روٹی کمانے کے لیے اپنی جسم کو بیچے؟ اس کے اوپر کبھی آواز نہیں اٹھائیں گے، اس کے اوپر کبھی آپ ہمارے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوں گے۔ کم از کم یہ جو اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، اس کے ساتھ اس واقعے کے اوپر ہی ہم آہنگ ہو جائیے، اور میڈیا کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سویڈن کے بعد ڈنمارک سے خبریں آ رہی ہیں۔ پھر مغرب نے یہ ہر سال 2 سال کے بعد ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ ٹیسٹر لگاتے ہیں مسلمانوں کو، پھر قرآن پاک کو جلایا جا رہا ہے۔ کیا کیا مسلمانوں نے؟ کس کا رونا روئیں؟ کیا نوحہ پڑھیں؟ کیا مرثیہ کریں؟ میں حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے کو ڈیل کیا جائے۔ ان ممالک جہاں پہ گستاخی ہو رہی ہے، خدا را ان کے ساتھ تعلقات کو منقطع کر دیا جائے ہمیشہ کے لیے۔ رزق کا مالک اللہ ہے، رزق آسمان سے آتا ہے، رزق زمین سے آتا ہے، اللہ ہی زمین و آسمان کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق اور معیشت میں برکت ڈالے گا اگر آپ شاعر اسلام کے دفاع میں، حرمت رسول، حرمت قرآن کے دفاع میں ان کے ساتھ معاشی تعلقات منقطع کریں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کی معیشت میں بہتری آئے گی، یا اللہ کی طرف سے آئے گی۔ آپ ڈرتے ہیں شہباز شریف صاحب، آپ بھی وہی بیانیہ اختیار کرنے لگے ہیں جو خان صاحب فرانس کے وقت کہتے تھے کہ معیشت کو ضرب پڑے گی۔ خدا را OIC مسلم ممالک جاگ جائیں، اس سے زیادہ کیا توہین ہو؟ آپ کے دستور، آپ کے منشور، آپ کے آئین، آپ کے قانون کی کتاب کے اوپر یہ کام روزانہ کی بنیاد کے اوپر شروع ہو رہا ہے، اور اگر آپ ایجیٹیشن نہیں کریں گے، احتجاج نہیں کریں گے، اچھا سٹرونگ میسج نہیں دیں گے، تو یہ واقعات بڑھتے چلے جائیں گے۔ حکمرانوں کو، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس حوالے سے بھرپور صدائے احتجاج کو بلند کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔